دوستو درد دل سے کہتا ہوں ایک دن ہماری روح جسم سے الگ ہونے والی ہے. اس ظالم گھوڑے سے کام لے لو اچھے اچھے، ورنہ یہ دوسروں ہی کا گھاس چرتا رہے گا اور لاٹھی کھاتا رہے گا. اس گھوڑے کو جس نے دیا ہے اسی پر فدا کر دو، اس جسم کو جس نے عطا فرمایا اسی پر فدا کر دو، سر سے پیر تک. سر سے پیر تک ہم خود اپنے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم انہی پر ہم کو فدا ہونا مفید ہوگا. انتظار مت کرو زیادہ، جتنا بن سکتے ہو ابھی بن جاؤ. ارادہ عقل کا نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے فلاں کام ہے. اور جو اللہ پر فدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا کام خود بنا دیں گے. مگر اس کے واقعے کو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ریل پر جا رہے ہیں. اس ریل پر کون ہے؟ ان کا مرشد حکیم علومت تھانوی نور اللہ مرقدہ. سفر کدھر ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں قنوج کی طرف. کس لیے ہو رہا ہے؟ بڑی پیرانی صاحبہ کا آپریشن تھا. ساتھ ساتھ کون تھے؟ حضرت خواجہ صاحب تھے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بہت سے خواص. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ حکیم علومت تھانوی کے سر پر تیل کی مالش کر رہے تھے. اتنے میں کہ اسٹیشن پر چنا ہرا آیا، ہرا چنا کھیت کا تازہ، وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. اس کو کھایا سب نے. حکیم علومت نے فرمایا کہ تم لوگ چھیل چھیل کر مولانا عبد الغنی کے منہ میں ڈالو، کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ اس وقت میرے سرپرست ہیں. ماشاءاللہ ایک شیخ اپنے مرید کے لیے سرپرست کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹوں کا دل بڑھانا ہے، حوصلہ افزائی ہے، ذرہ افزائی ہے، ذرہ نوازی ہے. شیخ کے نوازشات بھی ہوتے ہیں. تو سب نے چھیل چھیل کر کے حضرت کے منہ میں ڈالا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے مرشد کا یہ دوسرے لوگوں کی خدمت اور چھیل چھیل کر کے منہ میں ڈالنا، چھیلنے سے بھی بچ گئے شیخ. چھلایا مال ملا، چھلایا مال ملا کہ نہیں؟ تو فرمایا ایک مصرع حکیم الامت نے، وہ آپ سب کے لیے باعث نصیحت ہے. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ دیوانہ باش تا غم تو دیگراں خورند، اگر تم دیوانے ہو جاؤ تو تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے اور تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا. میرے شیخ نے نہیں فرمایا کہ تم لوگ چھیل چھیل کے مجھے کھلاؤ، ان کے بڑے نے کہا ہے. تو ہمارا بڑا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دل میں ڈالے گا، وہ تمہارے حاجتوں کو پورا کر کے اور تمہاری خدمت کر کے شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے کام میں مشغول کر لیا اور میں آپ کے کام آ گیا. میں قابل قدر ہوں، شکر ادا کرتا ہوں. تو شب قدر بھی ہے، روز قدر بھی ہے، قابل قدر دن بھی ہے، رات بھی ہے، ہر لمحے حیات ہے. ایک لمحہ حیات بھی ناراض کر کے ناقدری مت کرو اپنی زندگی کے لمحے حیات کی. ماشاءاللہ جس ظالم نے حرام لذت حاصل کی گناہوں سے، اس ظالم نے اپنی زندگی کے لمحے حیات کے ساتھ ناقدری کی، نہ شب قدری کی نہ روز قدری کی، نہ شب قدری کی نہ روز قدری کی. جو لمحہ اس نے نافرمانی میں ضائع کیا، اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں. حکیم الامت کا یہ جملہ عظیم الشان جملہ نقل کر رہا ہے آپ کے سامنے ان کا پوتا ادنا غلام، کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی، مومن کی سب سے بری گھڑی، مومن کی سب سے نقصان والی گھڑی وہ ہے جس وقت کی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. کس طرح سے ہمت کرتے ہو اپنی صورت و سیرت پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کھلے دل سے؟ دل کیسے کھلتا ہے؟ کیسی ضرورت پیدا ہوتی ہے اتنے بڑے مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ تعجب کی بات ہے یہ. اگر صحیح تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا تو مر جاتے، مگر نافرمانی نہ کرتے، موت کی تمنا کرتے، معاونی کی طرح خدا سے فریاد کرتے، کاش کی مادر نہ زادے مر مرا، کاش کی مجھے ماں نے جناحی نہ ہوتا دنیا میں، کاش کی شیرے نہ کھودے در چڑا، کاش کی مجھے شیر چراگاہوں میں نہ کھا جاتا، قبل اس کے یہ گناہ مجھ سے ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ.